السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کے ہمارے 3 ایڈیٹوریلز ریزرو سیٹس، ہیٹ ان مودیز انڈیا، کلائمیٹ ریئلٹیز۔ ریزرو سیٹوں کے متعلق اور انڈیا میں مسلمانوں کی جو منورٹیز کے اگینسٹ بی جے پی کی طرف سے ایک لائے عمل ہے، مسلمانوں کی جو ایک ریکگنیشن ہے، مسلمانوں کی جو ایک مانومنٹس ہیں یا جو ان کی پاسٹ ہسٹری ہے اس کو ڈیمولش کرنے کا جو ایجنڈا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کلائمیٹ ریئلٹیز، جو ریسنٹ ویدر چینج کے ایک دم اثرات آپ نے دیکھے ہیں، فلڈ کی اور سنو فال، اور اس طرح سے جو گوادر بلوچستان میں اور کے پی کے میں ڈسٹرکشنز ہوئی ہیں، عمارتیں گری ہیں، اس حوالے سے کہ ہمیں اور گورنمنٹ کو فیوچر میں کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی لائے عمل کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 ایڈیٹوریلز ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ میں ہوں محمد ظفر، اور آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس میں ہم ایڈیٹوریلز اور اوپینین کو فوکس کریں گے۔ ابھی تو ہم صرف ایڈیٹوریل کو فوکس کر کے چل رہے ہیں، لیکن ترتیب آگے بناتے ہیں جس میں ہم اوپینینز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو جو ایسپیرنٹس ہمیں بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے۔ سو ہیئر از مائی کوالیفیکیشن، اور یہ جو آپ کی سیریز ہے ایڈیٹوریل کی، اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ یہاں پہ انلسٹڈ اس کی آؤٹ لائن دیکھ سکتے ہیں۔ تو موو کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کی طرف، ریزروڈ سیٹس، یعنی کہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں اس حوالے سے۔ اچھا جی، پہلے ایڈیٹوریل میں ہمارے ڈیفیکلٹ ورڈز جو استعمال ہوں گے، ڈس اپوائنٹ مایوس ہونا ایز اے ورب یوز ہوا ہے، اور جو زیادہ ٹف ورڈ ہوگا، نیا ورڈ ہوگا، اس کے میں سینونیم اینٹونیم بھی ریڈ کر دوں گا، باقی آپ یہاں پہ آپ ان کو گو تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ ریپیٹیشن ہے میکسیمم ورڈز کی ہوتی ہے، لیکن کچھ نئے ورڈز ہوتے ہیں۔ فیئرنیس، انصاف ہے، ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ الیکٹورل، انتخابی، ایز ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے۔ اوسٹینسبلی، بظاہر، جو صاف ظاہر ہو، کلیئر نظر آتا ہو، ایز ایڈورب یوز ہوا ہے۔ اپیرنٹلی اور سیمنگلی، اس کے سینونیمز ہیں۔ جینونلی اور ٹرولی اس کے اینٹونیمز ہیں۔ پریویل، غالب ہونا یا موجودہ صورتحال یا کسی پر جو غلبہ پا لیتے ہیں، اس کی سینونیمز ہیں ٹرمف اور ڈومینیٹ، جبکہ اینٹونیمز ہیں سکمب اور جیلڈ۔ ٹیکنیکلٹیز، جو مشکل چیزیں ہیں یا ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ سٹیک، کسی کا حصہ ہونا، دعویٰ ہونا۔ مینڈیٹری، جو لازمی ہو۔ ڈیفنس، دفاع کرنا۔ ویکینسی، خالی جگہ۔ اس کے بعد ہے انڈائریکٹلی، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ڈائریکٹ پہنچے، جبکہ ایک انڈائریکٹ وے ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اگر پہنچتے ہیں تو آپ کا یہ انڈائریکٹ وے ہوتا ہے۔ ایکسیسبیٹ، کسی چیز کو تیز کرنا، بڑھانا۔ سینونیمز ہیں ورسن، ایگریویٹ، ورسن، ایگریویٹ اور ایلیویٹ اور امپروو۔ یہ تکلیف کے حوالے سے ہے، مشکل حالات کے حوالے سے ہے، کوانٹٹی یا کوالٹی کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو ورسن، ایگریویٹ اور ایلیویٹ، امپروو اس کا اینٹونیمز ہے۔ کنٹروورشل، متنازع۔ امپیڈ، کسی چیز کو روکنا، جس طرح اسپیڈ بریکرز ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اسپیڈ کو امپیڈ کرنے کے لیے۔ ورب ہے ہنڈر اور ابسٹرکٹ، اس کے سینونیمز ہیں فیسیلیٹیز، فیسیلیٹیٹ اور اسسٹ، اس کے اینٹونیمز ہیں۔ نومیریکل، جو تعداد میں ہو، نمبر کے حساب سے ہو، یعنی کہ زیادہ تر میتھمیٹکس میں چونکہ وہ نمبر سے ڈیل کرتی ہے، ایز اے ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے۔ کوانٹیٹیو اور نیومرک سینونیمز ہیں، جبکہ کوالیٹیٹیو اور ڈسکرپٹیو اینٹونیمز ہیں۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں ایڈیٹوریل کی ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے۔ ریزروڈ، یعنی کہ یہ جو ریزرو کی گئی ہیں، مخصوص ہیں، اور سیٹس، الیکٹورل سیٹس کے الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں۔ باقی بیٹھنے والی سیٹ نہیں، الیکشن کی جو ایک نشست ہے، سیٹ ہے، اس کے حوالے سے۔
ٹھیک ہے جی. دا ای سی پیز ڈیسیژن، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ٹو ڈینائی، انکار کرنے کا دا سنی اتحاد کونسل، جس میں پی ٹی آئی والوں نے الحاق کیا ہے، جس کو جوائن کیا ہے، اس کو ایس آئی سی بھی زیادہ تر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ایس آئی سی یعنی کہ سنی اتحاد کونسل. دا نیو ہوم آف پی ٹی آئی ایفیلیٹڈ لا میکرز، جو پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ ہیں یا جو تحریک انصاف کے قانون ساز ہیں، وہ ون دا فیب 8 پولز، جو انہوں نے 8 فروری کا الیکشن جیتا ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، آزادانہ امیدوار کے طور پہ. شیئر آف دی اسپیشل سیٹس، خاص سیٹیں ریزرو جو مخصوص ہیں فار وومن اینڈ منورٹیز، جو صرف اور صرف وومن کو جا سکتی ہیں، اور جو منورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں. ہیز کم ایز اے ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ ایک مایوسی کے طور پہ آیا ہے. ٹو دوز، ان کے لیے ہو بلیو، جو وہ یقین رکھتے ہیں ان دا فیئرنیس، شفاف یعنی کہ ایک منصفانہ، ان دی فیئرنیس منصفانہ، آف دا الیکٹورل پروسیس یعنی جو الیکشن کا یا انتخابات کا جو طریقہ کار ہے. یعنی کہ جو ای سی پی نے جو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دے کر جو لوگ الیکٹورل پروسیس پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے مایوسی کی وجہ بنائے. ایون دو دا مچ ڈیلیڈ ای سی پی ڈیسیژن، ایون دو اگرچہ کہ دا مچ ڈیلیڈ کافی جس کو ڈیلے کیا گیا، دیر کی گئی، ای سی پی ڈیسیژن، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، دا لیٹسٹ ان آ سیریز آف مووز، یعنی کہ یہ ایک ابھی کا ہے، یہ ریسنٹ ہے، یہ ایک کام جو وہ ایک ترتیب سے کئی بار کرتے ہیں. یعنی کہ سیریز آف مووز، یعنی کہ سیریز کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد، اس طرح مووز جو اس کے کام ہیں یا وہ کر رہا ہے. اوسٹینسبلی ایمڈ، جو بظاہر اور کلیئر نظر آتا ہے، ایمڈ ایٹ کیپنگ، جو نشانہ کیے ہوئے ہے ایٹ کیپنگ، کہ وہ رکھیں گے دا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ آف دی الیکشنز، انتخابات سے باہر، اینڈ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر. واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا. واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا. مینی ہیڈ ہوپڈ، کئی سارے امید رکھے ہوئے تھے، دیٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی وڈ پریویل، کہ جو جمہوریت کا جذبہ ہے وہ غالب آئے گا. اوور دا ٹیکنیکلٹیز سائٹڈ بائی دا ای سی پی، جو ٹیکنیکلٹیز یا جو تکنیکی اس کے معاملات تھے جو ریفر کیے گئے تھے ای سی پی کی طرف سے، ٹو جسٹیفائی اٹس ایکشن، اپنے کام کو منصفانہ ظاہر کرنے کے لیے. اکارڈنگ ٹو دی ای سی پی کے مطابق دا ایس آئی سی کوڈ ناٹ اسٹیک اے کلیم، سنی اتحاد کونسل کلیم نہیں کر سکی تھی، دعویٰ نہیں کر سکتی تھی، ٹو شیئر ان دا ریزرو سیٹ، مخصوص نشستوں میں، ڈیو ٹو ہیونگ نان کربیبل لیگل ڈیفیکٹس، کیونکہ کئی سارے ایسے جو قانونی ڈیفیکٹس تھے، نکات تھے، مسائل تھے، اینڈ وائلیشن، اور اس میں وائلیٹ بھی کیا گیا تھا، یعنی کہ جو عمل نہیں کیا گیا تھا، آف اے مینڈیٹری پروویژن، جو مینڈیٹری لازمی پروویژن آئین کی جو شرائط ہیں، آف سبمیشن، جو انہوں نے سبمٹ کرنی تھی، آف پارٹی لسٹ، جو پارٹی کی ایک لسٹ تھی، فار ریزرو سیٹ، مخصوص نشستوں کے لیے، وچ از ریکوائرمنٹ آف لا، جو قانون کی نظر میں ضرورت ہے. اٹ ڈیفینڈڈ اٹس ڈیسیژن، اس نے اپنے فیصلے کا دفاع کیا، بائی پوائنٹنگ آؤٹ، اشارہ کرتے ہوئے، دیٹ دا ایس آئی سی ہیڈ ناٹ کنٹیسٹڈ، کہ سنی اتحاد کونسل نے مقابلہ نہیں کیا یا نہیں لڑا، دا الیکشنز، انتخابات کو، فار اینی سیٹ ان دی نیشنل اور پروونشل اسمبلیز، قومی اور صوبائی جو اسمبلیز ہیں اس کی کوئی بھی سیٹ نہیں انتخابات لڑی. دیٹ از ناٹ آل، یہ سب کچھ نہیں ہے. دا ای سی پی جنریٹڈ مور ڈبیٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زیادہ اس کے اوپر بحث جو ہے وہ پیدا کی، بائی ایلوکیٹنگ، دیتے ہوئے، وٹ مینی سی، جو کئی سارے دیکھتے ہیں، ایز دا ایس آئی سیز شیئر آف ریزرو سیٹ، جو سنی اتحاد کونسل کے حصے کی مخصوص نشستیں ہیں، ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز، باقی سیاسی جماعتوں کو، بائی
سینگ دیٹ، یہ کہتے ہوئے دا سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی کے جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں شیل ناٹ ریمین ویکنٹ، وہ خالی نہیں رہیں گی. اٹ ہیز انڈائریکٹلی ایکسیپٹیڈ، اس نے بالواسطہ اس چیز کو مانا ہے. دا آرگومنٹ دیٹ، اس دلیل کو کہ دا لوور ہاؤس ایز ویل ایز 3 پروونشل اسمبلیز کے یعنی کہ نیشنل اسمبلی، لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی کو بھی کہتے ہیں، ایز ویل ایز 3 پروونشل اسمبلیز اور باقی 3 صوبائی اسمبلیز، بارنگ بلوچستان، جو بلوچستان کو روکے ہوئے ہے، ور انکمپلیٹ، وہ نامکمل ہیں. وین دے الیکٹڈ دا اسپیکر، جب انہوں نے اسپیکر کا انتخاب کیا، ڈپٹی اسپیکر کا، دا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کا، اینڈ دا چیف منسٹرز اور صوبائی وزرائے اعلیٰ کا. اکارڈنگ ٹو دی میڈیا رپورٹس، میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، دا SICs جو سنی اتحاد کونسل ہیں، کمبائنڈ لاس اماؤنٹس ٹو 77 سیٹس، ان کا ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 77 سیٹس کا ہے. ان دی نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز، صوبائی اور قومی اسمبلی کو ملا کر. دا ECP مائٹ ہیو اٹس اون لاجک، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا اپنی منطق ہو سکتی ہے، بٹ اٹس آرڈر ڈز اگنور پاسٹ پریسیڈنٹ، اس کا یہ جو آرڈر ہے وہ گزشتہ جو رواج ہے اس کو بھی نظر انداز کرتا ہے. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ، دا بلوچستان عوامی پارٹی، جو باب کے نام سے بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وچ ڈڈ ناٹ کانٹیسٹ دا فرسٹ پوسٹ مرجر پولز، جو کہ اس نے پہلے مرج ہونے سے پہلے جو انتخاب لڑے تھے، ان فارمر فاٹا میں واز الاؤڈ اور ریزروڈ وومن سیٹ، اس کو ریزرو وومن سیٹ دی گئی تھی، یعنی کہ مخصوص نشست جو عورتوں کے لیے تھی وہ دی گئی تھی. آفٹر انڈیپینڈنٹ جوائنڈ دا پارٹی، جب آزاد امیدواروں نے پارٹی کو جوائن کیا. مین وائل، اسی طرح سے 2018 لاہور ہائی کورٹ ججمنٹ، 2018 کی لاہور کی جو ججمنٹ ہے، ہیلڈ دیٹ، اس نے یہ برقرار رکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز شیئر آف ریزرو سیٹ، جو پولیٹیکل پارٹی اس کے جو مخصوص نشستوں کا حصہ ہے، واز نان ٹرانسفیریبل، وہ کہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا. دا رولنگ ہیڈ کم آفٹر اور ریٹرننگ آفیسر ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ PTI نومینیز فار ریزروڈ سیٹس. دا رولنگ ہیڈ کم، یہ جو آرڈر آیا تھا، آفٹر ریٹرننگ آفیسرز ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ PTI نومینیز، جب ریٹرننگ آفیسرز نے پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے تھے یا نومینیز تھے ریزرو سیٹوں کے لیے، اس نے قبول نہیں کیا تھا. ڈیو ٹو اے سلائٹ ڈیلے ان دی سبمیشن آف نیمز، کیونکہ جو سبمٹ کرنے کا ٹائم تھا وہ کچھ لیٹ ہو گیا تھا، دیر سے انہوں نے یہ کیا تھا. ان شارٹ، مختصراً، دا ECP ہیز ایکسیسربیٹڈ دا کرائسس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان معاملات کو یا ان کرائسس کو، یا جو کرائسس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرائسس کو کرائسس میں ہی آپ زیادہ بھی رکھیں، کہ ان کرائسس جو پہلے ہی چل رہے ہیں اس کو اور بڑھاوا دیا. اٹ ٹریگرڈ، یہ دوبارہ ارائز ہو گئے ہیں. وین اٹ ڈینائڈ دا PTI، جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انکار کیا اٹس الیکشن سمبل، ان کی انتخابی نشان. اگین آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، دوبارہ تکنیکی بنیادوں پر، ڈیسیژن، ایک فیصلہ کنٹروورشلی اپہیلڈ، جو کہ بالکل متضاد ہے، وہ برقرار رکھا. بائی دا اپیکس کورٹ، جو سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے. لائک دا پارٹی سمبل ایشو، جس طریقے سے پارٹی کا جو نشان ہے اس کا معاملہ تھا. دا لیگیلٹی آف دا لیٹسٹ ECP ڈٹرمنیشن، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ابھی کا فیصلہ ہے، اس کی قانونی حیثیت ول آلسو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا سپیریئر جوڈیشری، وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا. انلیس ایڈریسڈ، تا وقت یہ کہ اس کو نمٹایا جائے. سچ ڈیبیٹیبل ایکشنز ول کنٹینیو، اس طرح کے جو عمل ہیں جن پر جو زیر بحث رہیں گے، یہ جاری رہیں گے. ٹو امپیڈ دا گروتھ آف ڈیموکریسی ان دا کنٹری، وہ ملک میں سیاسی بڑھوتری کو یا سیاسی راستے کو یا سیاست جمہوریت کے بڑھنے کے راستے کو روکے رکھے گی. ٹوڈے، آج، دیز ڈیسیژنز آر افیکٹنگ دا PTI، آج یہ فیصلے پاکستان تحریک انصاف کو اثر انداز ہو رہے ہیں. ٹمارو
ادر پارٹیز، اور آنے والے دنوں میں باقی پارٹیز کو وچ جو کہ فار دا مومنٹ ابھی کی بات کریں کین انجوائے دیئر شیئر، وہ اپنا حصہ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آف ریزرو سیٹس اپنی مخصوص نشستوں کے لیے، اینڈ سی دیئر نومیریکل اسٹرینتھ، اور اپنے نمبروں کی تعداد کو وہ دیکھ سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ انہینسڈ ان دی اسمبلیز، جو کہ اسمبلی میں بڑھائی گئی ہیں، مائٹ فائنڈ دیم سیلو، وہ ہو سکتی ہیں ان کے لیے ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، جب ان کو حاصل ہو جائیں، وین دے فال آؤٹ، جب وہ نکل جائیں گے، ود دی پاور دیٹ بی، کہ وہ کوئی بھی ہوگا، آج وہ پاور میں ہیں، ان کو مل رہی ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جب وہ پاور سے نکلیں گے تو وہ ان کے خلاف جائیں گے، ود دا پاور دیٹ بی، وہ کوئی بھی طاقت ہو، یعنی کہ آج پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اور آج پی ٹی آئی بار ہے، کل وہ بار ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں سے شروع ہوتا ہے ای سی پی کا سنی اتحاد کونسل کو مسترد کرنے کا فیصلہ، جو پی ٹی آئی سے وابستہ قانون سازوں کا نیا گھر ہے، جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں آزاد امیدواروں کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں سے ایک حصہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے مایوسی کا باعث بنا انتخابی عمل کی شفافیت، یعنی کہ یہ جو اس کے جو لوگوں میں مایوسی، اگرچہ ای سی پی کا کافی تاخیر کا فیصلہ تحریک انصاف کو انتخابات اور پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے بظاہر اقدامات کے سلسلے میں تازہ ترین اقدام غیر متوقع نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ جمہوریت کی روح ای سی پی کی طرف سے بیان کردہ تکنیکی خصوصیات پر غالب آئے گی، اس کے عمل کا جواز پیش کریں۔ اس ای سی پی کے مطابق ایس آئی سی یعنی کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں میں حصہ داری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ قابل علاج قانونی نقائص ہونے اور مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی لسٹ جمع کرانے کی لازمی شک کی خلاف ورزی کی وجہ سے، جو کہ قانون کا تقاضا ہے، اس نے اپنے فیصلے کا دفاع یہ بتاتے ای سی پی نے بتاتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کسی بھی نشست کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ایس آئی سی ہوئے، یہاں پہ تھوڑے سے جو انگلش ورڈ ہیں وہ ترتیب بدل دیتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ وہ کیا کہ ایس آئی سی کے حصے کے طور پر جو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اسے مختص کر کے مزید بحث پیدا کی۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں میں یہ کہہ کر کہ قومی اسمبلی کی نشستیں خالی نہیں رہیں گی، اس نے بالواسطہ طور پر اس دلیل کو قبول کیا ہے کہ ایوان زیریں اور 3 صوبائی اسمبلیاں بلوچستان کو چھوڑ کر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت نامکمل تھیں، اور وزرائے اعلیٰ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایس آئی سی کا مجموعی نقصان قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 77 نشست کے برابر ہے۔ ای سی پی کی اپنی منطق ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حکم ماضی کی نظیر کو نظر انداز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بلوچستان عوامی پارٹی، جس نے سابق واٹا میں انضمام کے بعد ہونے والی پہلے انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا، کو آزاد امیدوار کی پارٹی میں شمولیت کے بعد خواتین کی مخصوص نشست کی اجازت دی گئی۔ دریں اثنا لاہور ہائی کورٹ کے 2018 کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ مخصوص نشستوں میں سیاسی جماعت کا حصہ ناقابل منتقلی ہے۔ یہ فیصلہ ریٹرننگ افسر کی جانب سے ناموں کی جمع کرانے میں تھوڑی تاخیر کی وجہ سے مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو قبول نہ کرنے کے بعد آیا۔ مختصراً ای سی پی نے اس بحران کو مزید بڑھا دیا ہے جب اس نے پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان سے انکار کر دیا۔ ایک بار پھر تکنیکی بنیادوں پر ایک فیصلہ جسے سپریم کورٹ نے متنازع طور پر برقرار رکھا۔ پارٹی نشان کے معاملے کی طرح ای سی پی کے تازہ ترین فیصلے کے قانونی حیثیت کا فیصلہ بھی اعلیٰ عدلیہ کرے گی۔ جب تک اس کا ازالہ نہیں کیا جاتا، اس طرح کے قابل بحث اقدامات ملک میں جمہوریت کے فروغ میں رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ آج ان فیصلوں کا اثر پی ٹی آئی پر پڑ رہا ہے، کل دوسری جماعتوں پر، جو اس وقت مخصوص نشستوں کے اپنے حصے سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں اور اسمبلیوں میں اپنی عددی طاقت کو بڑھاتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں۔ جب وہ اختیارات سے دستبردار ہو جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو حاصل کرنے کے قریب پائیں گے۔ اب ہمارا آ جاتا ہے جی نیکسٹ ایڈیٹوریل، اور یہ ہے ہیٹ ان
مودیز انڈیا. ہیٹ ان مودیز انڈیا، جس کا مودی کے ہندوستان میں نفرت. اسینڈنٹ بڑھتی ہوئی کمیونل سماج معاشرے کے متعلق ہیٹ نفرت. آؤٹ فٹ جو شدت پسند ہیں، گروہ ہیں. ہیٹ سپیچ نفرت کی باتیں یا قابل نفرت باتیں جو ہو رہی ہیں. کامن پلیس عام بات یا ہر جگہ پر یہ بات ہوتی ہے. ایڈوکیسی وکالت کرنا، دلائل دینا. پیکڈ جو بلندی پر ہو. کمیونلزم معاشرے کے متعلق. انلیش چھوڑنا یا جاری کرنا. الیکٹورل انتخابی. پلورلزم قطبیت یعنی کہ معاشرے کے اندر جب تقسیم ہوتی ہے. ویلیفائنگ برا بلا کرنا. ڈیویس ہوتا ہے جو چالاک و مکار ہو. انویسیج تصور کرنا. امیجینیشن. اب چلتے ہیں ہم ہیٹ مطلب نفرت ان میں مودی کے انڈیاز بھارت. ٹھیک ہے جی. آفٹر آ ڈیکیڈ آف بی جے پی رول، تقریباً 10 سال ہونے کو ہیں جو بھارتی جنتا پارٹی حکومت میں ہے. کمیونل فورسز ان انڈیا، جو معاشرے کی طاقتیں ہیں بھارت میں، آر ان دا اسینڈنٹ، وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا وہ چڑھ رہی ہیں، وہ طاقت میں اٹھ رہی ہیں. میکنگ لائف فار کنٹریز منورٹیز، جو اقلیتیں ہیں ان کی زندگیوں کو بناتے ہوئے پارٹیکولرلی اٹس مسلمس، خصوصاً مسلمانوں کی ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل، یعنی کہ منورٹیز کی زندگیوں کو بہت مشکل بناتی جا رہی ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی. اکارڈنگ ٹو ریسنٹلی ریلیز رپورٹ، ابھی کی جو ایک رپورٹ یا انفارمیشن دی گئی جو ایشو کی گئی تھی بائی انڈیا ہیٹ لیب کی طرف سے، یو ایس بیسڈ ریسرچ آؤٹ فٹ. یہ ایک ایجنسی ہے جو یو ایس بیسڈ تحقیقات کرتی ہے. اینٹی مسلم ہیٹ سپیچ، جو مسلمانوں کے خلاف تقریروں کے حوالے سے، ہیز بیکم اے کامن پلیس ان انڈیا. یہ جو بھارت میں ایک عام بات بن گئی ہے یا ہر جگہ پر یہ بات ہوتی ہے. ایز پر اٹس ڈیٹا، جو اس کا معلومات ہیں اس کے مطابق 668 ہیٹ سپیچ انسیڈنٹس ور لاڈجڈ ان دا کنٹری لاسٹ ایئر. پچھلے سال 668 نفرت کی تقریریں کے جو واقعات ہیں وہ جو ہیں وہ درج کیے گئے. ناٹ سرپرائزنگلی، یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں. دا ایڈوکیسی گروپ نوٹس، جو ایڈوکیسی یا وکالت کرنے والا گروہ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے 75% آف دیز انسیڈنٹس ور رپورٹڈ فرام بی جے پی رول سیٹس. یہ جو کیس لاج کیے گئے تھے ان کے تقریباً 75% جو کیس ہیں وہ بی جے پی کے جو حکومتی ریاستیں ہیں ان میں ہوئے. وائل دا انسیڈنٹس پیکڈ، جبکہ یہ واقعات بلند ہوئے، چوٹی پر چڑھے. ڈیورنگ کمپیننگ فار اسٹیٹ الیکشن، جب ان ریاستی انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں ہو رہی تھی. دس شوڈ سینڈ الارم بیلس، یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجانے والی بات ہے. رنگنگ، جس کو بجانا چاہیے. ویئر دا سیفٹی آف انڈیا منورٹیز از کنسرن، یہاں پر بھارت کے جو اقلیت ہیں ان کی سیکورٹی کے معاملات ہیں. ایز جنرل الیکشنز ان دیٹ کنٹری آر ڈیو، جیسا کہ عام انتخابات اس ملک میں ڈیو ہیں اپریل اور مئی میں. اینڈ ایکسٹریمسٹ آر لائکلی ٹو لائٹ مور کمیونل فائرز، اور اس طرح سے جو شدت پسند ہیں ان کی طرف سے لگتا ہے کہ اور بھی معاشرے کے اندر یا کمیونٹی کے ریلیٹڈ آگ لگائیں گے ٹو گریب ووٹس، تاکہ وہ ووٹ حاصل کر سکیں. سیڈلی، افسوس کی بات ہے، دس ٹرینڈ آف اینٹی مسلم وائلنس، کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا جو تشدد ہے از لائکلی ٹو کنٹینیو، لگتا ہے کہ یہ جاری رہے گی. ایز دا سانگ پریوار انلیشز، جیسے کہ سانگ پریوار ہے اس نے یہ جاری کیا. اٹس شاک ٹروپس، یعنی کہ ان کا ایک گروہ ہے شاک ٹروپس کے نام سے، ٹو انشور کہ وہ یقینی بنائے این ادر الیکٹورل وکٹری فار دا بی جے پی، کہ وہ
بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے دوسری ایک فتح جو انتخابات میں اس کو جو ہے وہ یقینی بنائے. اٹس پولیٹیکل ونگ، یہ ایک ان کا سیاسی ونگ ہے یا ان کا سیاسی گروپ ہے، شاک ٹروپس. مور اوور تاہم اف دا بی جے پی مینیجز ٹو فارم دا نیکسٹ گورنمنٹ، اگر بی جے پی اگلی حکومت بنا لیتی ہے، ول اٹ کنٹینیو دا پالیٹکس آف پولرائزیشن اینڈ ہیٹریڈ، کیا یہ اپنی جو سیاست ہے نفرت کی اور تقسیم کرنے کی جاری رکھے گی. پینٹنگ انڈین مسلمس ایز دا اٹرنل ادر، کیا وہ اس مسلمان جو انڈیا کے مسلمان ان کو ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر دوسرے تصور کریں گے. ٹو آئدر بی کنورٹیڈ ٹو ہندوازم، یا تو وہ ہندو بن جائیں یا ہندو جو ہندوازم ہے اس کو قبول کریں اور لیو ایز اے سیکنڈ کلاس سٹیزن ان دا راشٹرا، یا پھر اس ملک میں سیکنڈ کلاس شہری کے طور پر رہیں. دا ایویڈنس، جو شواہد ہیں، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سپورٹس دس لائکلیہڈ، یہ ممکن ہے. مین وائل تاہم انڈیاز ایوڈلی سیکولر پارٹیز، جو انڈیا کی براہ راست یا کلیئرلی طور پر واضح طور پر سیکولر پارٹیز ہیں جو زیادہ مذہب کے ساتھ نہیں ہیں، ہیو ناٹ ڈن اینف، انہوں نے کافی کچھ نہیں کیا ٹو کنڈیم اینٹی مسلم ہیٹ، جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. برک بائی برک، اینٹ سے اینٹ ملائیں. دا سانگ از سیکنگ ٹو ڈسٹرائے دا ایڈیفائس آف مسلم، جو سانگ پریوار ہے وہ مسلمانوں کی یادگاروں کو، ایڈیفائس یعنی کہ عمارتوں کو، جو مسلم عمارات ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. مسلم سویلائزیشن ان انڈیا، جو مسلمانوں کی جو سویلائزیشن ہے یا تاریخ ہے اس کے حوالے سے، دیٹ گوز بیک ملینیم، جو تقریباً پیچھے 1000 سال جاتی ہے. آف کورس بلا شبہ دس سویلائزیشن پروجیکٹ ول ناٹ بی پاسبل وداؤٹ اریزنگ آل سائنز آف مسلم کلچر فرام انڈیاز ملیو. تو یہ جو ان کا سویلائزیشن کا ایک جو وہ پروجیکٹ جس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تبھی ممکن ہے جب وہ مسلمانوں کی جو ثقافت ہے، ان کے نشانات جو 1000 سال تک پھیلے ہوئے ہیں ان کو مٹا دیں. دو دس از اے ٹال آسک، یہ بڑی بات ہے کہنے میں. دا سانگس ٹروپس آر کمیٹڈ ٹو دا کاز، اور سانگ جو گروہ ہے وہ اس معاملے کے لیے یا اس مقصد کے لیے کمیٹڈ ہے، وہ تہیہ کر چکے ہیں. ویلیفائنگ انڈین مسلمس، انڈیا کے مسلمانوں کو گالی دینا، برا بلا کرنا، از جسٹ ون چلنگ پارٹ، یہ ایک جو حصہ ہے آف دس گرینڈ کروسیڈ، اس جو صلیبی جنگوں کا یا صلیبی ایک یا جنگ کی ایک جو مہم ہے اس کا ایک حصہ ہے. دس ڈیفیس اسکیم، یہ جو چالاکی کی ایک اسکیم ہے. آلسو انویسیج، یہ امیجنیشن کرتی ہے، تصور کرتی ہے، دا ڈسٹرکشن آف ماسک، مسجدوں کو تباہ کرنا، اینڈ دیئر ریپلیسمنٹ ود ٹیمپلز، اور ان کی جگہ پر مندر بنانا. وائل دی سانگ انڈورسز، جبکہ سانگ خاندان جو ہے یہ اس کی بیک کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. وائلنس اگینسٹ انڈین مسلمس، جو مسلمانوں انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے خلاف تشدد. ان این اپیرنٹ موو، یہ ایک واضح طور پر ایک حرکت ہے. ٹو پنش دیم، ان کو سزا دینے کے لیے. فار دا سینس، ان گناہوں کے لیے. ریئل اور پرسیوڈ، وہ حقیقی ہوں یا تصور کیے گئے ہوں. آف میڈیول مسلم رولرز، جو ایک درمیانی جو یعنی میڈیول ہوتا ہے مسلم، جو ایک وسطی دور تھا، اس میں جو مسلمان حکمرانوں نے کیے. بی جے پی کی ایک تہائی کے اقتدار کے بعد ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں عروج پر ہیں، جس سے ملک کی اقلیتوں، خاص طور پر اس کے مسلمانوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو رہی ہے. امریکہ میں مقیم ایک تحقیقی ادارے انڈین ہیٹ لیب کی حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر پر عام ہو گئی ہیں. اس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ملک میں نفرت انگیز تقاریر کے 668 واقعات درج ہوئے. حیرت کی بات نہیں، وکالت گروپ نے نوٹ کیا، ان واقعات میں سے 75% بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سے رپورٹ ہوئے، جبکہ یہ واقعات ریاستی انتخاب کی مہم کے دوران عروج پر تھے. اس سے خطرے کی گھنٹیاں بجنے چاہئیں جہاں ہندوستان کی اقلیتوں کی حفاظت کا تعلق ہے، کیونکہ اس ملک میں اپریل مئی
میں عام انتخابات ہونے والے ہیں اور انتہا پسند ووٹ حاصل کرنے کے لیے مزید فرقہ وارانہ آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم مخالف تشدد کا یہ رجحان جاری رہنے کا امکان ہے، کیونکہ سنگھ پریوار بی جے پی اس کے سیاسی ونگ کے لیے ایک انتخابی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی شاخ فوجوں کو اتار رہا ہے۔ مزید برآں، اگر بی جے پی اگلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی تو کیا وہ پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست کو جاری رکھے گی، ہندوستانی مسلمانوں کو ابدی دوسرے کے طور پر رنگے گی، یا تو ہندو مذہب اختیار کرے گی، یا راشٹر میں دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح زندگی بسر کرے گی؟ ثبوت بدقسمتی سے اس امکان کی حمایت کرتا ہے۔ دریں اثنا بھارت کی واضح طور پر سیکولر جماعتوں نے مسلم مخالف نفرت کی مذمت کے لیے کافی کام نہیں کیا۔ اینٹ سے اینٹ بجا کر سنگھ ہندوستان میں مسلم تہذیب کی عمارت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو 1000 سال پرانی ہے۔ یقیناً یہ تہذیبی منصوبہ ہندوستان کے ماحول سے مسلم ثقافت کے تمام نشانیوں کو مٹانے کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، اگرچہ یہ ایک لمبا سوال ہے، لیکن سنگھ کے دستے اس مقصد کے لیے پرعزم ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کرنا اس عظیم صلیبی جنگ کا صرف ایک سرد حصہ ہے۔ یہ مکروہ اسکیم مساجد کی تباہی اور ان کی جگہ مندروں کو تبدیل کرنے کا بھی تصور کرتی ہے، جبکہ سنگھ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف تشدد کی توثیق کرتا ہے، بظاہر قرون وسطیٰ کے مسلم حکمرانوں کے حقیقی یا سمجھے جانے والے گناہوں کی سزا دینے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے ایڈیٹوریل کی طرف، جو کہ موسمیاتی حقائق، کلائمیٹ ریئلٹیز۔ اس ایڈیٹوریل میں جو زیادہ تر ڈیفیکلٹ ورڈز یوز ہوں گے ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کریکٹرسٹکس، غیر معمولی، گریپلنگ، لڑنا، مقابلہ کرنا، اسٹرگلنگ، ریسلنگ سینونیمز ہیں، سرنڈرنگ اور ییلڈنگ اینٹونیمز ہیں۔ انسیسمنٹ، بلا واسطہ یا کنٹینیوسلی، کنٹینیوس، ان سیزنگ، یہ سینونیمز ہیں، جبکہ انٹرمیٹنٹ اور سپورڈیک یہ اس کا اینٹونیمز ہیں۔ واٹر لاگڈ، پانی سے بھرا ہوا، جہاں پہ سیم ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، اور آئسی، جہاں پہ برف باری ہوئی ہو۔ سنو بلاکڈ، برف سے ڈھکے ہوئے یا برف نے راستے بند کیے ہوں تو اس کو کہیں گے سنو بلاکڈ۔ کنفرنٹنگ، مقابلہ کرنا، سیور، شدید، اور کانسیکوینسز، نتائج، اسٹریچ تھن، کم ہو جانا۔ کمپیلڈ، مجبور کرنا، ان پیک، کھول دینا، سرپرائزز، حیران کن، نیسیسیٹیٹ، ضروری ہونا، پرائیورٹیز، ترجیحات۔ چلیں جی ایڈیٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلائمیٹ یعنی کہ جو موسمیات، کلائمیٹ، ویدر کے ریلیونٹ، ریئلٹیز، حقائق۔ سو ان دا ان کریکٹرسٹک ٹوسٹ ہوتا ہے ایک دم کوئی ٹوسٹ آ جانا، بدلاؤ آ جانا۔ ان کریکٹرسٹک، غیر خصوصی طور پر۔ فار مارچ میں، یعنی کہ جو ایک ان کریکٹرسٹک ٹوسٹ فار مارچ میں جو نارملی موسم ہوتا ہے اس سے ایک دم چینج ہوئی ہے، تو اس کو ہم ٹوسٹ کہیں گے۔ وچ ٹپیکلی، جو کہ ٹپیکلی مطلب کہ ایک باریکی سے ہیرالڈز، خبر دیتا ہے۔ ہیرالڈ کا مطلب خبر دینا۔ دا وارمتھ کا مطلب گرمی، اور آف سپرنگ، موسم بہار۔ سیورل پارٹس آف پاکستان، کئی سارے پاکستان کے حصوں میں، اور گریپلنگ، اب وہ لڑ رہے ہیں ود ایکسٹریم کولڈ، بہت زیادہ ٹھنڈ کے ساتھ، اینڈ انسیسمنٹ رینز، اور بلا تعطل بارش کے، بلا تعطل، بغیر رکے۔ یعنی کہ جو پہلے مارچ میں نارملی موسم ہوتا تھا، باہر کی خبر آتی تھی، اب ایک دم اس نے ٹوسٹ لیا ہے اور لگاتار بارشیں ہیں اور سنو فال ہے اور ٹھنڈ ہے، تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے۔ فرام دا واٹر لاگڈ اسٹریٹس، جو پانی سے بھری ہوئی گلیاں، آف گوادر اینڈ بلوچستان، گوادر اور بلوچستان کی، تھرو کوئٹاز آئسی روڈز،
کوئٹہ کے جو برف سے ڈھکے راستوں کو دیکھیں، ٹو دا سنو بلاک روٹس آف گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان کے راستوں کو دیکھیں جو برف سے بند ہیں، اینڈ آن ٹو دا فلڈ ہٹ ایریاز آف خیبر پختونخوا، اور جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے خیبر پختونخوا کی بات کریں، ویئر دا ٹال ہیز رائزن ٹو دا ایٹ لیسٹ 35 لائفز لاسٹ، جہاں پر تقریباً 35 جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان از کنفرنٹنگ، پاکستان مقابلہ کر رہا ہے دا سیور کانسیکوینسز، شدید نتائج کا آف کلائمیٹ چینج، جو موسم میں تبدیلی ہوئی ہے، ڈیزاسٹر، یہ تباہی، دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، جو یہ ایک ادارہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، یعنی کہ جو ان ویدر چینج کے متعلق فلڈ وغیرہ کے جو بھی انسیڈنٹ ان کو دیکھتا ہے۔ ویسے تو یہ بنتا ہے اس کا مطلب ڈیزاسٹر تباہی مینجمنٹ، یعنی کہ تباہی کو مینیج کرنے کے لیے جو اتھارٹیز ایک ادارہ بنایا گیا ہے۔ ان دی 3 ریجنز، 3 حصوں میں آر اسٹیچڈ تھن، یعنی کہ وہ کمی پڑ گئی ہے اس ادارے کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں یا اس کی مشینری ہے وہ کم پڑ گئی ہے۔ رسپونڈنگ ٹو دا چیلنجز پوزڈ بائی دیز سیور ایڈورس ویدر کنڈیشن، یعنی کہ ان مشکلات کی وجہ سے جو کہ ایک دم اس موسم کی شدت کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ ان کراچی کی بات کریں، a city accustomed to mild winter، جہاں پہ موسم سرما نارمل سا ہوتا ہے، ہلکا موسم سرما ہوتا ہے، ریزیڈنٹس فائنڈ دیم سیلف، اس کے شہری اپنے آپ کو یا وہاں کے رہائشی اپنے آپ کو پاتے ہیں کمپیلڈ ٹو انپیک، وہ مجبور ہو گئے کہ وہ کھولیں ونٹر ویئر، موسم سرما کے لباس، دے تھاٹ دے ہیڈ اسٹورڈ، جو لگتا تھا کہ انہوں نے ان کو بند کر دیا یا ان کو سٹور کر دیا ہے، اوے فرام دا ایئر، یعنی کہ سال ختم ہو گیا ہے۔ سچ سرپرائزز، اس طرح کے جو حیران کن، سپرنگ بائی نیچر نیسیسیٹیٹ، یعنی کہ فطرت کی طرف سے آتے ہیں، یا ایسے سرپرائزز جو سپرنگ بائی نیچر نیسیسیٹیٹ، وہ مجبور کرتے ہیں a shift in our national approach، جو ہماری قومی سوچ ہے اس کو بدلنے کے لیے۔ ہسٹوریکل ڈیٹا کین نو لانگر بی ریلائڈ اپان، اب جو تاریخی باتیں ہیں یا ڈیٹا ہے یا معلومات ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ وی مسٹ برنگ کلائمیٹ اڈیپٹیشن، ہمیں اب موسم کے ساتھ، موسم کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ٹو فور فرنٹ آور پرائرٹیز، اور اپنے ترجیحات کو بھی سامنے لانا ہوگا، ٹو دیٹ اینڈ، اس بات تک، دا نیولی فارم گورنمنٹ مسٹ ڈیولپ، جو نئی بننے والی حکومت ہے اس کو ضرور بنانا چاہیے، اینڈ امپلیمنٹ اے کمپریہنسو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پالیسی، جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ نمٹنے کے لیے یا اس کے ساتھ بدلنے کے لیے ایک پالیسی بنائے۔ دس پالیسی شوڈ آؤٹ لائن کلیئر میکانزم، اور یہ جو پالیسی ہے وہ واضح طور پر بتائے میکانزم فار پرووائڈنگ فنینشیل اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ، کہ وہ مالی اور تکنیکی جو مدد ہے وہ کیسے دیں گے، ٹو دا موسٹ ولنریبل ریجنس، جو کمزور علاقے ہیں جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے، انشورنگ، تاکہ یقینی بنایا جائے، اینڈ انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل رسپانس، کہ ایک سب کو برابر کا جواب ملنا چاہیے، سپورٹ ملنی چاہیے ٹو کلائمیٹ چیلنجز، اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اٹ از امپیریٹیو، یہ بہت ضروری ہے، دیٹ وی انویسٹ ان کٹنگ ایج میٹرولوجیکل فور کاسٹنگ، کہ دیٹ وی انویسٹ، کہ ہم سرمایہ کاری کریں ان کٹنگ ایج میٹرولوجیکل فور کاسٹنگ، جو موسم کی تبدیلی کے حوالے سے، یعنی کہ محکمہ موسمیات میں جو انوویشن ہے اس حوالے سے ہم سرمایہ کاری کریں، اینڈ ارلی وارننگ سسٹم، اور یہاں پر ارلی وارننگ سسٹم، یہاں پہ پہلے تنبیہ دی جا سکے، ایسا سسٹم لانا چاہیے جہاں پہ کوئی خطرہ ہو بارش کا، فلڈ کا، تو لوگوں کو بتایا جا سکے اس لحاظ سے، اسپیشلی فار ٹائملی ایویکویشن، خاص طور پر جو وقت کے ساتھ، یعنی کہ جب خطرہ ہو کسی چیز کا تو ٹائملی ایویکویٹ کیا جائے، جگہ کو خالی کیا جائے، ان ڈیزاسٹر اسٹرک ایریا، جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے، وہ فلڈ ہو سکتا ہے، سنو فال ہو سکتی ہے، بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ان ایڈیشن، اس کے ساتھ انفراسٹرکچر ریزیلینس از آف پیراماؤنٹ امپورٹینس، جو عمارتیں بناتے ہیں ان کی جو مضبوطی ہے یہ بہت ضروری ہے، پیراماؤنٹ بہت زیادہ امپورٹینس، اہمیت رکھتا ہے، ایز ایویڈینسڈ بائی دا لارج اسکیل ڈسٹرکشن آف ہومز ان کے پی، جیسا کہ کے پی کے میں بہت سارے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ آور فزیکل اسٹرکچر مسٹ بی ڈیزائن، ہمارا جو عمارتیں ہیں ان کا ڈیزائن ایسا بنایا جانا چاہیے، اور ریٹرو فٹڈ ٹو وتھ اسٹینڈ ایکسٹریم ویدر، تاکہ وہ
मौसम की अजीब और तब्दीली के साथ वो रेजिस्ट कर सके, मजबूत हो सके। इन टैंडेम वी मस्ट बिल्ड रोबोस्ट कम्युनिकेशन। टैंडेम का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये तो चलेंगी, वी मस्ट बिल्ड रोबोस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हमारा आपस में मवासलाती जो नेटवर्क है वो भी मजबूत बनाना चाहिए, दैट रिमेन, जो रहे ऑपरेशनल, यानी कि वो चलता रहे ड्यूरिंग क्राइसिस, इस मुश्किल हालात में, बारिश हो, फ्लड हो, जो भी हो, वो बिल्कुल ब्रेक ना हो जाए। एंश्योरिंग, ताकि यकीनी बनाया जा सके दैट अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के जो असर अंदाज होने वाले जो माशरे हैं या जो ग्रोह हैं, कैन रिसीव एड, ताकि उनको मदद मिल सके, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात व्हेन मोस्ट नीडेड, जब बहुत ज़रूरत होती है। मोर ओवर, ताहम कम्युनिटी इन्वॉल्व इज़ इसेंशियल, इन्वॉल्वमेंट इज़ इसेंशियल, इस पूरे माशरे या लोगों, सब लोगों को इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लोकल कम्युनिटीज़, जो आवाम जो लोकल हैं यानी कि कम्युनिटीज़ हैं, इक्विप्ड विद द नॉलेज, उनके पास इल्म भी होना चाहिए जहाँ पे ये कोई भी मसला है, एंड रिसोर्सेज टू फेस, और ऐसे ज़राए भी होने चाहिए ताकि वो सामना कर सकें वेदर रिलेटेड एमरजेंसी, मौसम के लिहाज से जो एमरजेंसी हो, कैन ड्रामेटिकली लोअर द रिस्क एसोसिएटेड विद सच इवेंट। तो इस तरह के जो मसाइल हो रहे हैं उनको बहुत कम किया जा सकता है। आल्सो, और भी, आर रेलेंटलेस पुश टूवर्ड्स क्लाइमेट, यानी कि बगैर किसी रुके या जो बगैर किसी हिचकिचाए जो पुश है टूवर्ड्स क्लाइमेट मिटिगेशन, यानी कि रेलेंटलेस होता है बेलगाम होना, पुश टूवर्ड्स क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स, जो क्लाइमेट की जो चेंज है इसको मिटिगेट करने के लिए कोशिशों की भी ज़रूरत है, इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इसकी ज़रूरत है। इनिशिएटिव्स सच एज़, कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ जैसा कि एफोरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पे दरख्त लगाए जा सके। अच्छा, ये दो वर्ड बहुत प्यारे हैं, एफोरेस्टेशन शजरकारी की जाए, एंड रीफॉरेस्टेशन और जंगलात की बहाली, रीफॉरेस्टेशन जंगलात की बहाली की जाए। वेटलैंड रिस्टोरेशन, और जो ज़मीन जहाँ पे खुश्क हो जाती है, जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं है, अगर दरख्त लगा दिए जाए तो वो ज़मीन नरम रहती है, पानी वहाँ पे रहता है, तो उसको कहते हैं वेटलैंड रिस्टोरेशन। एंड सस्टेनेबल लैंड, और ऐसी ज़मीन जो सस्टेन कर सके। मैनेजमेंट नॉट ओनली रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू द नेचुरल डिज़ास्टर, इससे ये कि जो कुदरती आफतें हैं उनका जो सामने आता है, या ये जो इलाके कमज़ोर हैं ये मजबूत हो सकते हैं, या इसको जो है रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और दुनिया की अपनी जो एक जंग है क्लाइमेट, मौसम की तब्दीली के साथ, उसमें भी हिस्सा डाला जा सकता है। द पास्ट वीक हैज़ क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड आवर वल्नरेबिलिटी, जो पिछला हफ्ता है उसने वाज़ेह तौर पर दिखाया है कि हम कितने कमज़ोर हैं टू क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली के सामने। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है, दैट वी अडॉप्ट प्रोएक्टिव स्टैंस, कि हम वक्त से पहले कोई अप्रोच अपनाएं और इस सोच के साथ चलें टू अडेप्ट टू दीज न्यू क्लाइमेट रियलिटीज़, और मौसम की इस तब्दीलियों के साथ हम जो है वो अपने आप को बदलें। वी कैन नो लॉन्गर टर्न अवे, हम इससे दूर नहीं जा सकते या आँख ओझल नहीं हो सकते फ्रॉम द गॉन्टलेट क्लाइमेट चेंज, ये जो एक मौसम की तब्दीली है, वी आर नाउ वॉकिंग थ्रू इट, जिससे हम गुज़र रहे हैं। तो गॉन्टलेट जो वर्ड है ये इसका एग्जैक्ट माने है, हाँ, गॉन्टलेट का मतलब होता है कि वैसे तो होता है कोई जो जंगली दरिंदा हो उसका पंजा, गॉन्टलेट उसको कहते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ पर लंबा सा वो दस्ताना पहन लें, ग्लव पहन लें, तो उसको भी गॉन्टलेट कहते हैं, गाउंटलेट, ठीक है जी। तो ये एक, यानी कि हम क्लाइमेट चेंज के पंजे से, यानी कि ये जो एक मुश्किल आफत है इससे हम कैसे निकल सकते हैं, जिससे हम वॉकिंग थ्रू, जिससे हम गुज़र रहे हैं। उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मार्च के लिए एक गैर मामूली मोड़ में, जो आम तौर पर मौसम बहार की गर्मी का ऐलान करता है, मौसम बहार यानी कि शुरू होता है। पाकिस्तान के कई हिस्से शदीद सर्दी और लगातार बारिशों की लपेट में हैं। बलूचिस्तान में गवादर की पानी भरी सड़कों से लेकर क्वेटा की बर्फीली सड़कों से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान के बर्फानी रास्तों तक और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों तक, जहाँ हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 35 तक जा पहुँची है, पाकिस्तान को इसका सामना है। मौसमियाती तब्दीली के संगीन नताइज तीनों खित्तों पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुकाम उनकी इन मनफी मौसमी हालात की वजह से दरपेश चैलेंजों का जवाब देने में कमज़ोर हैं। कराची में हल्की सर्दियों के
آدھی شہر میں رہائشی اپنے آپ کو صدیوں کے لباس کھولنے پر مجبور پاتے ہیں، ان کے خیال میں وہ سال بھر کے لیے ذخیرہ کر چکے ہیں۔ فطرت کی طرف سے پیدا ہونے والی اس طرح کی حیرتیں ہمارے قومی نقطہ نظر میں تبدیلی کا تقاضا کرتی ہیں۔ تاریخی ڈیٹا پر مزید بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں آب و ہوا کے موافقت کو اپنے ترجیحات میں سب سے آگے لانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے نو تشکیل شدہ حکومت کو ایک جامع ماحولیاتی موافقت کی پالیسی تیار کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس پالیسی کو سب سے زیادہ کمزور خطوں کو مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لیے واضح طریقہ کار کا خاکہ پیش کرنا چاہیے، جس سے موسمیاتی چیلنجوں کے لیے ایک جامع اور منصفانہ رد عمل کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم جدید ترین موسمیاتی پیشن گوئی اور پیشگی انتباہی نظام میں سرمایہ کاری کریں، خاص طور پر آفات زدہ علاقوں میں بروقت انخلاء کے لیے۔ اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کی لچک بہت اہمیت کی حامل ہے، جس کا ثبوت کے پی میں بڑے پیمانے پر گھروں کی تباہی سے ہے۔ ہمارے جسمانی ڈھانچے کو انتہائی موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ڈیزائن یا دوبارہ تیار کیا جانا ہے۔ یہاں پہ جسمانی سے مراد یہاں پہ بلڈنگ کے سٹرکچر سے ہے۔ اس کے ساتھ مل کر ہمیں مضبوط کمیونیکیشن نیٹ ورک بنانا چاہیے جو بحرانوں کے دوران کام کرتے رہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ متاثرہ کمیونٹیز کو جب زیادہ ضرورت ہو امداد اور معلومات مل سکیں۔ مزید یہ کہ کمیونٹی کی شمولیت ضروری ہے۔ موسم سے متعلق ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے علم اور وسائل سے لیس مقامی کمیونٹیز اس طرح کے واقعات سے وابستہ خطرات کو ڈرامائی طور پر کم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آب و ہوا کی تخفیف کی کوششوں کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جنگلات اور جنگلات کی بحالی، ویب لینڈ کی بحالی اور پائیدار زمینی انتظام جیسے اقدامات نہ صرف قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرتے ہیں بلکہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف عالمی جنگ میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہماری کمزوری کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان نئے موسمی حقائق کو اپنانے کے لیے ایک فعال موقف اپنائیں۔ ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے گنٹلٹ سے مزید منہ نہیں موڑ سکتے، ہم اب اس کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یہ تھے تینوں ایڈیٹوریل۔ ہوپ سو کہ کافی حد تک آپ کو لرننگ کا موقع ملا ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن اگینسٹ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو دوسرے فرینڈس تک شیئر کریں، اس کو بہتر لرننگ پلیٹ فارم تاکہ ہم کنٹینیوسلی اس کو مزید کامیاب بھی کرتے چلیں، اور آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو آپ کی چھوٹی موٹی جو ڈیمانڈز آتی ہیں ان کو بھی ہم اکاموڈیٹ کر سکیں۔ اس کے لیے اس پلیٹ فارم کا سکسیزفل ہونا ضروری ہے، جس سے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تبھی یہ سکسیزفل پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔